قیامت کی ہوئی ہے ابتدا، ہر زمانے میں ہوئے ہیں جانشین مصطفیٰ، حضرت صدیق و فاروق، حضرت صدیق و فاروق اور عثمان باحیا، اور علی مرتضی خیبر شکن شیر خدا، اور علی مرتضی خیبر شکن شیر خدا۔ اے مسلمانوں تمہیں اچھی طرح معلوم ہے، دو جہاں میں چار یارے مصطفیٰ کی دھوم ہے، جنگ میں جاتے تھے چاروں جب چڑھا کر آستین، کانپتا تھا آسمان دہشت سے ہلتی تھی زمین، جنگ میں جاتے تھے چاروں جب چڑھا کر آستین، کانپتا تھا آسمان دہشت سے ہلتی تھی زمین، اور کافر آن کر قدموں پہ رکھتے تھے جبیں، ان کا ہم سر ہو زمانے میں کوئی ممکن نہیں، ان کا ہم سر ہو زمانے میں کوئی ممکن نہیں۔ اے مسلمانوں تمہیں اچھی طرح معلوم ہے، دو جہاں میں چار یارے مصطفیٰ کی دھوم ہے، ان پہ رہتی تھی ہمیشہ رحمت پروردگار، خلق میں ہے یہ محمد مصطفیٰ کے چار یار، ان پہ رہتی تھی ہمیشہ رحمت پروردگار، خلق میں ہے یہ محمد مصطفیٰ کے چار یار، ہم سبوں کے دل میں ان کی، ہم سبوں کے دل میں ان کی ہے محبت بے شمار، گلشن اسلام کی دنیا میں ہے ان سے بہار، گلشن اسلام کی دنیا میں ہے ان سے بہار۔ اے مسلمانوں تمہیں اچھی طرح معلوم ہے، دو جہاں میں چار یارے مصطفیٰ کی دھوم ہے۔ سلام۔ آئیے حضرات، اب میں آپ جن کے منتظر ہیں اور آج کے مقرر خصوصی اور ہم سب کے فرد العزیز اور بہت ہی مشفق و مربی ہم سب کے میری مراد حضرت مولانا محمد قسیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، میں حضرت سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں، کہ لگی ہے آگ دل میں تشنگی سے حال ابتر ہے، لگی ہے آگ دل میں تشنگی سے حال ابتر ہے، پلا دے بادِ الفت کا بھر کر جام اے ساقی، پلا دے بادِ الفت کا بھر کر جام اے ساقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کلہم عدول، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تزیین روایات وفا ہم سے ہوئی ہے، تزیین روایات وفا ہم سے ہوئی ہے، رسم رسن و دار ادا ہم سے ہوئی ہے، اب کچھ بھی نہ سمجھے یہ زمانہ ہمیں ورنہ تہذیب و تمدن کی بقا ہم سے ہوئی ہے۔ پھولوں کی جبینوں سے ٹپکتا ہے لہو کیوں، جب بھی کبھی کانٹوں کی ثنا ہم سے ہوئی ہے۔ ہم نے ہی تو سینچا تھا کبھی خون سے گلشن، کیوں باد سحر آج خفا ہم سے ہوئی ہے۔ ہم جب بھی اٹھے موج صبا بن کے اٹھے ہیں، پرکیف زمانے کی فضا ہم سے ہوئی ہے۔ جناب صدر، حضرات علماء کرام، عزیزان ملت، عزیز طلبہ، پس پردہ بیٹھی ہوئی ماؤں اور بہنوں، یہ میری خوش نصیبی اور سعادت ہے کہ آج جلسہ شہدائے اسلام کے بینر تلے کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ دو سالوں کے بعد آج ہم پھر محبت کے اسی موڑ پر اکٹھا ہوئے ہیں جہاں سے ہم واپس ہوئے تھے۔ ان 2 سالوں میں نہ معلوم کتنے سننے والے اور اس جلسے کی اسٹیج کی زینت بننے والے مائے ناز مقرر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ موت جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے۔ آج اس چمنستان علم و عمل میں یہ بزم سجائی گئی ہے جو تقریباً 15-20 سالوں سے انجمن خدام صحابہ اور مدرسے کی انتظامیہ کے زیر انتظام، جس میں ضلع کے معتبر علماء کرام بھی موجود ہوتے ہیں اور ملک کے مستند اکابر علماء کرام آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، جس کا بنیادی مقصد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی شخصیات پر پڑی ہوئی دبیز چادروں کو ہٹانا اور ان سے متعلق تاریخی حقائق سے واقف کرانا، یہی اس کا بنیادی مقصد ہے۔ اور آج مجھے موقع دیا گیا ہے، میرا عنوان ہے عشرہ مبشرہ کا اجمالی تعارف، اور بطور خاص حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی شخصیت اور ان کے کارنامے۔
عزیزو، قرآن پاک کی جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں بیان کی گئی. ایک صفت تخلیق ہے اور ایک صفت انتخاب ہے. صفت تخلیق کا مطلب پیدا کرنا اور انتخاب کا مطلب اس کو منتخب کر لینا اور چن لینا. یہ دونوں صفتیں اللہ کی ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے، آسمان کے 7 طبقات بنائے، اور پھر ان 7 آسمانوں کو بنانے کے بعد اللہ کی نظر انتخاب متوجہ ہوئی تو 7ویں آسمان کو اللہ نے منتخب کیا عرش و کرسی کے لیے، حضیرت القدس کے لیے، لوح محفوظ کے لیے. کسی اور آسمان کو کا انتخاب نہیں کیا گیا، بلکہ 7ویں آسمان کا انتخاب کیا گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی. اسی روئے زمین پر پیرس کے لالہ زار بھی ہیں. اسی روئے زمین پر جنت نشاں کشمیر بھی ہے. اسی روئے زمین پر نہ معلوم کتنے حسین ترین مناظر موجود ہیں، اور قدرت کے کرشمے وہاں نظر آتے ہیں. ہم ان کا مشاہدہ کرتے ہیں. لیکن اللہ کی صفت انتخاب متوجہ ہوئی تو اس نے حجاز مقدس کی سرزمین کو منتخب کیا. جو حیثیت، جو مقام، جو مرتبہ آج حجاز مقدس کی سرزمین کو حاصل ہے، مکۃ المکرمہ کی وہ سرزمین جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے لیے منتخب کیا، بیت اللہ کا قیام اسی سرزمین پر عمل میں آیا. مولد النبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی سرزمین ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ اور آپ کی آخری آرام گاہ مدینہ منورہ کی سرزمین ہے. تو جو حیثیت اور جو مقام حجاز مقدس کی اس سرزمین کو حاصل ہے، وہ دنیا میں کسی زمین کو مل نہیں سکا. ایک سچائی ہے. اسی طرح اس دنیا کی بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم وقتاً فوقتاً تشریف لائے، جن کی ابتدا انسانیت کے جد اعلیٰ حضرت آدم سے ہوتی ہے، اور انتہا عرش بری کے آخری نمائندے امام الانبیاء فخر رسول دانائے سبل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہے. یہ تمام انبیاء کرام ان کے حواریین ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے صحابہ ہیں. اللہ کی نظر انتخاب متوجہ ہوئی تو جو مقام، جو حیثیت، جو مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ملا، وہ کسی کو نصیب نہیں ہو سکا. یہ ہمارا عقیدہ ہے، پوری امت مسلمہ کا اس پر ایمان ہے کہ اس روئے زمین پر حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد سب سے ستودہ صفت منتخب شخصیات اگر ہیں تو وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. ان سے بڑھ کر کوئی نہیں. قرآن نازل ہو رہا ہے، فرمایا کنتم خیر امہ. اس آیت کو ہم نے بارہا سنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم بہترین امت ہو. اس امت کو خیر امت کہا گیا، پوری امت کو خیر امت کہا گیا. لیکن یہ سوچئے کہ جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت اس آیت کے اولین مخاطب کون ہیں؟ وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم. سب سے پہلے ان کو خیر امت کہا گیا. انہی کے متعلق فرمایا گیا اولئک ھم الراشدون، یہی رشد و ہدایت کے مینار ہیں. اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے اور پکے مومن ہیں جن کا ایمان معیار حق کی کسوٹی ہے. اولئک ھم المفلحون،
یہی لوگ صحیح معنوں میں فوز و فلاح کی ضمانت رکھنے والے ہیں۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی شان میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ اور پھر قرآن نے کہا آمنو کما آمن الناس، اے لوگو اس طرح ایمان لے آؤ جیسے صحابہ کا ایمان ہے۔ ہمارے طلبہ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، الناس میں جو الف لام ہے وہ عہد خارجی کا ہے، جس سے حضرات صحابہ کرام مراد۔ اس طرح ایمان لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لے آئے ہیں۔ اگر تم اپنے ایمان کو معیار حق کی کسوٹی پر پرکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان عند اللہ مقبول و معتبر ہے یا نہیں، تو حضرات صحابہ کے ایمان پر لا کر کے پرکھ لو۔ اگر صحابہ کے ایمان کی کسوٹی پر تمہارا ایمان کھرا ہے تو یقیناً کھرا ہے، اور اگر صحابہ کے ایمان کی کسوٹی پر کھرا نہیں اترتا تو پھر اس ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ باخدا سب کے سب محترم ہیں کہ یہ احترام صحابہ۔ اصحابی کلہم عدول، سارے صحابہ کا ایمان قیامت تک آنے والی پوری انسانیت، پوری امت کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو صحابہ کے ایمان کا معیار ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میرے صحابہ آج مٹھی بھر جو خیرات کر دیں تو آنے والی نسلیں، آنے والی امت اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے تب بھی ان کا مقام نہیں پا سکتی۔ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں، ایک صحابی کی اقتدا کر لو ہدایت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اور خوبیوں کا تلاش کرنا یہ محبت کی علامت ہے، خوبیوں میں سے غلاظت کو نکالنا یہ صبائیت کے جراثیم کی علامت ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی شخصیات اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے مقبول و معتبر ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کے متعلق اپنی زبان مبارک سے خاص طور پر جنت کی بشارت دی۔ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ ان کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد بن وقاص فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ۔ یہ وہ 10 منتخب شخصیات ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی، تو ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی منتخب شخصیات ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کی ذات گرامی آپ خطبے میں ہر جمعے کو سنتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق۔ اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے منتخب ترین اور افضل ترین کوئی شخصیت ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات اقدس ہے۔ صدیق اکبر جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے مشیر خاص شمار کیے گئے۔ فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے دنیا کی 3 چیزیں بہت محبوب ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز فرمائی تھی النظر الی وجہک، میری یہ آنکھیں ہوں اور میرے آقا کا چہرہ مبارک ہو، ہر پل ہر گھڑی میں اپنے آقا کے چہرے مبارک کا دیدار کرتا رہوں، اس سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب میرے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر کا کہنا۔ تو ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو دیدار نبوی کا جو موقع دیا وہ غار ثور کا موقع ہے۔ غار ثور میں
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر کے علاوہ تیسری ذات خداوند عالم کی ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، قرآن نے خود تعریف کی ہے کہ صرف دو ہی ہیں، تیسری ذات خداوند عالم کی ہے۔ اور کیا منظر ہے، میں نے اس غار کو بذات خود جا کر کے غار ثور پر چڑھ کر کے دیکھا ہے۔ اس میں اتنی ہی جگہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر بیٹھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما۔ آج بھی وہ غار 1400 برس پہلے کا وہ منظر پیش کر رہا ہے، اس غار میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، وہ غار بالکل اسی طرح موجود ہے آج بھی۔ کیا منظر ہے، حضرت صدیق اکبر کی ران ہے اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے، اور صدیق اکبر چہرے انور کا دیدار کرنے میں مست ہے۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح بخاری ہیں وہ منظر کشی کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کأن القرآن یفتح علی الرحل، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ قرآن پاک کا نسخہ رحل پر رکھا ہوا، کھلا رکھا ہوا ہے اور ابو بکر اس کی تلاوت میں مصروف ہیں۔ بالکل یہی منظر تھا دیدار نبوی کا۔ ام المؤمنین، عفیفہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق اکبر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ کیا روئے زمین پر ایسا بھی خوش قسمت انسان ہے جس کی نیکیوں کی تعداد آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کے برابر ہو؟ بڑا عظیم سوال ہے، آسمان پر کتنے ستارے ہیں کون گن سکتا ہے؟ کہا اتنی نیکیاں کسی کی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اے عائشہ، ایک شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کے برابر ہیں۔ پوچھا وہ کون ہے یا رسول اللہ؟ آنا فرمایا عمر بن الخطاب۔ عمر بن الخطاب اس روئے زمین پر آنے والے وہ خوش قسمت انسان ہیں کہ جن کی نیکیوں کی گنتی آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تعجب کے لہجے میں پوچھا تھا، وَأَبِي یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ میرے ابا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا کہ عائشہ تم اپنے ابا کے بارے میں پوچھتی ہو؟ تمہارے ابا کی میرے ساتھ غار ثور میں گزری ہوئی راتیں، ان راتوں کا ایک لمحہ، ایک پل عمر کی ساری زندگی کی عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ مقام تھا صدیق اکبر کا۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایسا انسان اس روئے زمین پر آیا جس نے دنیا کی کایا پلٹی۔ آج دنیا کے اندر جو عدالتی نظام قائم ہے، جو ان عدالتوں کے اندر عدل و انصاف کا ٹمٹماتا ہوا چراغ جل رہا ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ پورا نظام عدل حضرت فاروق اعظم کے نظام عدل کا پرتو اور اس کا عکس ہے، انہی کی دین ہے۔ بیت المقدس فتح کرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں، جسم پر جو لباس ہے اس میں 18 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے جس نے 2,000 درہم کا لباس پہنا ہو، روپے کا نہیں، درہم کا لباس پہنا ہو جو چاندی کے سکے تھے، لیکن آج امیر المؤمنین ہیں اور بیت المقدس کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل رہے ہیں، تو 18 پیوند ہیں جس میں 14 پیوند ٹاٹ اور چمڑے کے لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا تھا حبیب الیہ من الدنیا ثلاث، مجھے دنیا کی 3 چیزیں بہت محبوب ہیں، اس میں ایک چیز یہ بھی فرمائی تھی کہ پھٹے پرانے کپڑے میرے زیب تن ہوں، یہ فرمایا تھا۔ یہ منظر دنیا نے دیکھا، خادم کو بلایا، کہا سنو کچھ دور اونٹ کی نکیل میرے ہاتھوں میں ہوگی اور تم بیٹھو گے، اور کچھ دور اونٹ کی نکیل
تمہارے ہاتھوں میں ہوگی، میں سوار ہوں گا۔ باری متعین کر دی۔ چلے، جب بیت المقدس کے قریب پہنچ رہے ہیں تو نکیل امیر المؤمنین عمر الخطاب کے ہاتھوں میں ہے اور خادم سوار ہے۔ متولی بیت المقدس نے سن رکھا تھا کہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ دور سے آتے ہوئے اس نے دیکھا، لوگوں نے بتایا، تو جب اس نے یہ منظر دیکھا کہ امیر المؤمنین کے کپڑے پر اتنے پیوند پڑے ہوئے ہیں اور نکیل ہاتھ میں ہے اور خادم سوار ہے، تو کانپتا ہوا بھاگتا ہوا چابی لے کر کے پہنچا اور یہ کہا، امیر المؤمنین عمر بن الخطاب، میں نے آسمانی کتابوں میں فاتح بیت المقدس کی جو نشانیاں پڑھی تھیں وہ آپ میں بدرجہ اتم موجود ہیں، لیجئے چابی آپ کے حوالے ہے، آپ سے جنگ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس طرح سے فرمایا عثمان فی الجنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کل قیامت کے دن شہداء کی حاضری ہوگی تو حضرت عثمان غنی کا شمار اس متفرد شہیدوں میں ہوگا جن کی شہادت کی گواہی قرآن پاک کی آیت دے رہی ہوگی۔ جس وقت بلوائیوں نے آپ پر حملہ کیا، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت پر آپ کے خون کا آخری قطرہ ٹپکا، آپ نے قرآن کو سینے سے لگایا اور قرآن نے آپ کو اپنی آغوش میں لیا، دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس طرح سے جن کی حیا و عفت کی مثال دی جاتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے اور اچانک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے تو آپ بتکلف اپنی پنڈلیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے اگر کھلی ہوتی۔ حضرات صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ عثمان آتے ہیں تو آپ کو اتنا تکلف کیوں ہوتا ہے؟ کہا کہ بتاؤ، وہ عثمان فرش پر چلے تو عرش پر خداوند عالم اس سے حیا کرے، کیا مجھے عثمان سے حیا نہ آئے؟ عثمان ذی نورین، دو لختے جگر یکے بعد دیگرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، اور بھی فرمایا کہ اگر اس کے بعد بھی کوئی بیٹی میری زندہ ہوتی تو میں نکاح کر کے اپنے عثمان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا۔ عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے، جن کی شجاعت اور جن کی مردانگی، جن کی جرأت و بے باکی میں دنیا میں ڈنکا بجا۔ غزوہ احد کے موقع پر کفر کے یکے بعد دیگرے 13 علمبردار جہنم رسید ہو چکے تھے، جن میں تنہا 8 ایسے تھے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تلوار سے زد میں آئے تھے۔ وہ مجاہدانہ صفت کے مالک تھے۔ سعد بن وقاص فی الجنہ، سعد بن وقاص وہ جلیل القدر صحابی ہیں، جب ایمان لے آئے تو ان کی والدہ کو جب معلوم ہوا تو والدہ ناراض ہو گئی اور کہا، سعد تم نے اپنا دین بدل دیا۔ سعد یاد رکھو، اس وقت تک ہم کھانا نہیں کھائیں گے، پانی نہیں پئیں گے جب تک کہ تم اس دین سے دستبردار نہ ہو جاؤ۔ سعد یاد رکھو، ہم کھانا اور پینا چھوڑ دیں گے، گھٹ گھٹ کر مر جائیں گے، دنیا تمہیں تانا دے گی، اس لیے تم اپنے اس دین سے دستبردار ہو جاؤ۔ حضرت سعد ان کو منایا کرتے تھے، ایسا نہ کیجیے، ایسا نہ کیجیے، لیکن آخر میں وہ نہیں مانی، انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ کمزور ہوتی چلی گئی، ہڈیاں گل رہی ہیں۔ حضرت سعد نے بہت منانے کی کوشش کی، جب نہیں مانی تو عرض کیا کہ اماں جان آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کچھ بھی کر لیں، لیکن نبی کی محبت، ایمان کی حلاوت
میرے جسم کے رگو پے میں، دل کے ایک ایک تار میں رچ اور بس گئی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس سے دستبردار ہونے پر مجبور نہیں کر سکتی ہے۔ اگر آپ کے اندر 1000 جانیں ڈالی جائیں اور 1000 مرتبہ آپ اسی طریقے سے جان دیں تب بھی مجھے منظور ہے، لیکن نبی کی محبت سے دستبردار ہونا قطعاً منظور نہیں ہے، یہ کہا تھا۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَلَا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر والدین بھی جن کے احکام کی تعمیل کرنا تمہاری بنیادی ذمہ داری ہے، لیکن اگر وہ ایسی چیز کا حکم دیں کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف، شرک کا حکم دیں، تو ان کی اطاعت مت کرنا۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی جہاں ہو وہاں کسی مخلوق کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کی جائے گی، بالکل نہیں، صاف انکار کرتے۔ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ حضرت طلحہ ابن زبیر کے بارے میں فرمایا، طلحہ فی الجنہ۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت طلحہ ابن زبیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے مردانہ وار کھڑے رہے اور ڈٹے رہے۔ جب بعد میں دیکھا گیا تو جسم پر جو زخم آئے تھے وہ 75 زخم تھے، نبی کی طرف کوئی زخم نہیں آ سکا۔ ایسے مجاہد تھے۔ حضرت سعید ابن زید کے بارے میں فرمایا، سعید ابن زید فی الجنہ۔ یہ حضرت فاروق اعظم کے بہنوئی ہیں، بہن بہنوئی ایمان لا چکے تھے، اور فاروق اعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبہ بنا کر جا رہے تھے۔ آخر میں ان کو مڑنے پر مجبور کر دیا ایک صحابی رسول نے اپنے بہن کے گھر۔ تو اس وقت بہن بہنوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور پڑھ رہے تھے۔ بہن نے دروازہ کھولا تو لپٹ گئے اور ان کو اتنا مارا کہ لہو لہان ہوں گئی بہن بہنوئی دونوں۔ یہی چیز ان کے ایمان لانے کا سبب بنی۔ یہ سعید ابن زید حضرت فاروق اعظم کے بہنوئی۔ حضرت زبیر ابن عوام، یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے صاحبزادے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھانجے اور صدیق اکبر کے داماد، بڑی شخصیت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امین هذه الامہ کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ پھر عبد الرحمن فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ان 8 لوگوں میں ایک ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا تھا، حضرت صدیق اکبر کے بعد سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے، اور ان 10 مقتدر شخصیات میں ایک ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، یعنی 10 مبشرہ میں سے، اور ان 6 اصحاب شورا میں سے ایک ہیں جو حضرت فاروق اعظم کی شہادت کے بعد جو شورا بنائی گئی تھی کہ ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر کے خلافت کی باغ ڈور انہیں دے دی جائے، اس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اور ان منتخب علماء صحابہ کی جماعت میں سے ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں بھی فتویٰ دینے کی اجازت حاصل تھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف سے۔ یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا مقام، ان کا نام تھا عبد عمرو۔ جب ایمان لے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام پوچھا، فرمایا عبد عمرو، فرمایا نہیں، آج کے بعد آپ کا نام عبد الرحمن ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے تو ابتدائی مرحلے میں ایمان لانے والوں کے ساتھ جو حالات آئے، جو ناگفتہ بے حالات آئے، جو پریشانیاں آئیں، جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، وہ سب عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ ہوئے، لیکن مردانہ وار جھیلتے رہے۔
اور ان کے عزم آہنی میں 1 انچ بھی کہیں سے کوئی کمزوری نہیں آئی۔ پھر غزوہ بدر میں شریک رہے، غزوہ احد میں شریک رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر معمور رہے، اور فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احد ختم ہوا تو اس وقت آپ کے جسم پر 20 زخم تھے تلواروں اور نیزوں کے، جن میں سے کچھ زخم ایسے تھے جس میں پورا ہاتھ چلا جاتا تھا۔ یہ جہادی مجاہدانہ کردار تھا، لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ ان کا جہاد بن نفس، جو جان کی قربانی لگائی تھی جہاد کے لیے، اس سے کہیں زیادہ جہاد بالمال کی حیثیت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد حضرات صحابہ کرام کی مواخات کرائی، انصار صحابہ اور مہاجرین صحابہ میں بھائی چارہ کرایا، ایسا بھائی چارہ کہ دنیا کی تاریخ میں جس کی نظیر نہیں ملتی اور قیامت کی صبح تک اس کی نظیر نہیں ملے گی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی چارہ حضرت سعد بن الربیع، ایک جلیل القدر صحابی، انصاری صحابی ہیں، ان سے بھائی چارہ کرا دیا گیا۔ سعد بن الربیع کہتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ بھائی عبد الرحمن، آؤ میرے 2 قیمتی باغ ہیں، تم ان میں سے جس کو پسند کر لو، میں اس سے دستبردار ہو جاؤں اور وہ تمہارا ہو جائے گا۔ میری 2 بیویاں ہیں، تم جن کو پسند کر لو، ایک بیوی کو میں طلاق دے دوں، عدت گزرنے کے بعد تم ان سے نکاح کر لو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ سعد بن ربیع، بھائی تم مجھے مدینے کی بازار کا راستہ بتا دو۔ حضرت سعد لے کر کے گئے اور مدینے کی بازار کا راستہ بتایا۔ ان کے پاس چند ٹکے تھے، چند دراہم تھے، اس کو لے کر کے انہوں نے تجارت شروع کی، تجارت کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ نوازا تو پھر انہوں نے شادی کی۔ نکاح کرنے کے بعد اس وقت نکاح کیا جاتا تھا تو کچھ خوشبوئیں لگائی جاتی تھی جس کے رنگ کے اثرات کپڑوں پر کہیں نہ کہیں لگ جایا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو وہ داغ نظر آ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماہیم یا عبد الرحمن، یہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے بھائی، خیریت تو ہے؟ حضرات صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، عبد الرحمن نے شادی کر لی ہے، نکاح کر لیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسا شخص، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مر مٹنے والا ایسا جلیل القدر صحابی نکاح کر رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں۔ اگر بارات کا تصور ہوتا تو سب سے پہلے باراتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے ہوتے ہیں، لیکن نہیں پتہ ہے۔ آج بارات کے نام پر کتنا تماشا ہو رہا ہے، وہ ہمارے سامنے۔ بہرحال آپ بہت خوش ہوئے، فرمایا مہر میں کیا دیا؟ کہا رسول اللہ ایک نوات، گٹھلی برابر سونا مہر میں دیا۔ آپ بہت خوش ہوئے، آپ نے دعائیں دی۔ فرمایا عبد الرحمن اولم ولو بشاتن، ولیمہ کھلاؤ اگرچہ ایک ہی بکری کا کیوں نہ ہو۔ ولیمے کا ثبوت اسی حدیث سے ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں، اہل عیال میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ پھر رحمتوں کی بارش ہونے لگی، فتوحات کا سلسلہ کھل گیا۔ میں کسی پتھر کے نیچے ہاتھ ڈالتا تھا تو مجھے یقین ہوتا تھا کہ اس پتھر کے نیچے سونا یا چاندی نکلے گا۔ اس طرح کی فتوحات اللہ نے مجھے دی، اس طرح کی دولت سے اللہ نے مجھے نوازا۔ چانچے پھر انہوں نے کیا کیا؟ ایک موقع آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدقوا فإنی اريد ان ابعث بعثا۔ حضرات صحابہ کو اکٹھا کر کے کہا کہ بھائی دیکھو، میں ایک لشکر بھیجنا چاہتا ہوں ایک مہم پر، اس میں کچھ خرچ لگے گا، اس لیے تمہارے پاس جو کچھ ہو تم تعاون کرو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھاگے ہوئے گھر گئے، تمام صحابہ جس کے پاس جو تھا وہ سب نے پیش کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھاگے ہوئے گھر گئے اور فوراً آئے اور 2000 درہم لا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ ڈال دیا۔
کہا رسول اللہ 4000 درہم میرے پاس ہے، 2 میں نے اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا اور 2 آپ کی خدمت میں لا کر کے پیش کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں دی اور فرمایا بارک اللہ فیما اعطیت وبارک اللہ فیما ترکت لأہلک، دعا دی۔ اس کے بعد ایک باغ تھا، 40,000 درہم میں اس باغ کو بیچا، اور بیچنے کے بعد وہ پورا کا پورا باغ بنو زہرہ، عامت المسلمین اور جو ضرورت مند تھے ان سب میں اس کو تقسیم کر دیا۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا۔ غزوہ تبوک کافی دور ہے، مسافت بھی لمبی تھی اور رومی فوجوں کی تعداد بھی بہت زبردست تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اہتمام کیا تھا غزوہ تبوک کے لیے اور حضرات صحابہ کو متوجہ کیا تھا۔ اس وقت صحابہ تیار ہوئے لیکن سواریاں نہیں تھیں، کچھ صحابہ بالکل تڑپ رہے تھے اس غزوہ تبوک میں شریک ہونے کے لیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے عرض کیا رسول اللہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے، سواری کا انتظام فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی سواری کا انتظام تو نہیں ہو سکتا۔ یہ حال تھا، اور پھر وہ روتے ہوئے واپس ہوئے، اسی لیے ان کو بکائین کہا گیا، اور اس غزوے کو جیش العسرہ کہا گیا، تنگی کا غزوہ تھا۔ اس موقع پر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ بھائی دیکھو حالات دیگر گو ہیں، بہت بڑی فوج سے مقابلہ کرنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، سواریاں نہیں ہیں، اس لیے جس کے پاس جو ہو وہ لا کر کے دے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اس وقت 200 اوقیہ سونا پیش کیا تھا، 200 اوقیہ سونا۔ آپ اندازہ لگائیے 200 اوقیہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک اوقیہ کا وزن 10.5 تولہ ہے، ایک اوقیہ کا وزن 10.5 تولہ ہے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 200 اوقیہ سونا پیش کیا تھا۔ اس وقت حضرت فاروق اعظم نے اظہار ناراضگی کی، کہ لگتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، سب کچھ لے کر کے چلے آئے، اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ آپ یہاں منشأ شریعت سمجھیے، کون کہہ رہا ہے؟ فاروق اعظم کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل و عیال آپ کی ذمہ ہیں۔ اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ ان کو بالکل کنارہ کش کر دیں اور اللہ کی ضربیں لگاتے رہیں تو عند اللہ وہ مقبول و معتبر نہیں ہوگا۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سن لیا تو پوچھا عبد الرحمن ہل ترکت شیئا لأہلک، تم نے اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ چھوڑا؟ کہا ہے رسول اللہ چھوڑا؟ کہا وہ کیا ہے؟ کہا میں نے اپنے اہل و عیال کے لیے جو چھوڑا وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر و پاکیزہ ہے۔ انہوں نے فرمایا نہیں عبد الرحمن ایسے کام نہیں چلے گا، بتاؤ کم ترکت لأہلک، کتنا چھوڑا تم نے اپنے اہل و عیال کے لیے؟ کہا ما وعد اللہ ورسولہ من الاجر والخیر، اللہ اس کے رسول کا وعدہ برحق جو اجر و خیر ہے وہ میں نے اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑا ہے۔ اتنی بڑی قربانی، تو اتنی بڑی قربانی کا صلہ کیا ملا؟ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک موقع ایسا آیا کہ نماز کا وقت ہو گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دور پر تشریف فرما ہے، وہاں موجود نہیں ہے، جماعت کھڑی ہو گئی تو سب نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نماز پڑھانے کے لیے امامت کے لیے کھڑا کر دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی امامت میں ان کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ یہ اتنا بڑا شرف ہے جو کسی دوسرے صحابی کو نہیں مل سکا۔ اس طرح سے حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ عبد الرحمن بن عوف کو ایک شرف ایسا ملا ہوا ہے، وہ مجھ سے سب کچھ لے لیں، صرف وہ شرف مجھے دے دیں تو مجھے منظور ہے۔ یہ اتنا بڑا شرف تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف کا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا، آج دنیا میں بہت سے لوگ مالدار ہیں،
بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک ایک پائی کی زکوٰۃ ناپ اور تول کر نکالتے ہیں، لیکن وہ بانداز فخر کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایک ایک پائی تول کر زکوٰۃ نکالی ہے۔ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، جس فریضے کی ادائیگی کے بغیر آپ چھوٹ نہیں سکتے۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، لیکن ہم اس کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے ایک ایک پائی کی زکوٰۃ نکالی۔ آج کے اس فتنے کے دور میں بہت بڑا عمل ہے، اس کی ولایت عامہ میں شک نہیں جو اس طریقے سے زکوٰۃ خلوص للہیت کے ساتھ نکال رہا ہے ایک ایک پائی کی، لیکن زکوٰۃ نکال رہا ہے نا، وہ تو نکالنا ہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو آپ کے وصال کے بعد امہات المؤمنین کی ساری ذمہ داری حضرت عبد الرحمن بن عوف نے لی، حتیٰ کہ سفر میں ان کے لیے کھانے پینے کا نظم نازبردارانہ طریقے پر، ان کے لیے بہترین رہائش کا نظم، ان کے لیے اچھی سے اچھی سواری اور ان پر لگے ہوئے ہودجوں پر بہترین پردوں کا انتظام، یہ ساری چیزیں اور ساری ذمہ داریاں انہوں نے اپنے اوپر لی۔ ایک موقع ہے، ایک باغ بیچا انہوں نے 40,000 درہم کا باغ بیچا، اور بیچنے کے بعد وہ پوری کی پوری رقم بنو زہرہ، ضرورت مند مسلمان اور مفلوق الحال لوگ اور امہات المؤمنین پر ساری کی ساری صرف کر دی اور خرچ کر دی۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ کے حصے میں رقم آئی تو انہوں نے پوچھا کہ کس نے دیا ہے، تو کہا عبد الرحمن ابن عوف نے، باغ بیچا ہے، وہی حصے کی رقم آپ کی خدمت میں آئی ہے۔ تو بہت دعائیں دی اور بہت خوش ہوئی۔ پھر ایک موقع ہے کہ مدینے میں ایک شور ہے، مدینے کی زمین دہل رہی ہے، ہیل رہی ہے، شور ہے، ایک ہنگامہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، مدینے میں ایک بڑا شور اور ہنگامہ برپا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ عبد الرحمن ابن عوف کا قافلہ تجارت آیا ہوا ہے جو 700 اونٹوں پر مشتمل ہے۔ مدینہ بہت چھوٹا تھا اس وقت، آپ اس پورے شہر میں اگر 700 اونٹ بیک وقت آ جائیں تو ہنگامہ پیدا ہو جائے گا، اور خاص طور پر خیر آباد میں آ جائے تو کتنا بڑا ہنگامہ ہوگا۔ 700 اونٹ، اور 700 اونٹوں پر سارا ساز و سامان، خورد و نوش کا سارا سامان لدا ہوا ہے، پورا ہنگامہ برپا ہے۔ اور کہا اچھا، اس کے بعد پھر سنتی یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے وہ 700 اونٹوں کا لدا ہوا سارا ساز و سامان سب تقسیم کر دیا اور سب خرچ کر دیا لوگوں پر، ضرورت مند۔ اتنا بڑا قربان سب کا۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ نے بڑی دعائیں دی، اور پھر آخر میں فرمایا کہ لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عبد الرحمن ابن عوف یدخل فی الجنہ حبوا، عبد الرحمن ابن عوف جنت پہ گھسٹ کر داخل ہو جائیں گے، یہ کہا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرما رہی۔ جب یہ بات کہیں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پہنچی کہ عفیفہ کائنات صدیقہ بنت صدیق اکبر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح فرما رہی ہیں کہ لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عبد الرحمن بن عوف یدخل فی الجنہ حبوا، کہ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں نے اپنے آقا کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ گھسٹ کر جنت میں چلے جائیں گے۔ تو وہ بھاگے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں آئے، عرض کیا اماں جان یہ بتائیے کہ کیا آپ کے کانوں نے یہ بات سنی ہے کہ میرے آقا نے میرے متعلق یہ فرمایا تھا کہ عبد الرحمن گھسٹ کر جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ ام المؤمنین نے فرمایا کہ ہاں میں نے سنا ہے، میرے آقا یہ فرما رہے تھے تمہارے متعلق، بس خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ کہ اماں جان آپ گواہ رہیے کہ اب میں اور زیادہ کوشش کروں گا، میں گھسٹ کر نہیں دوڑ کر جنت میں جانے کے کام کروں گا۔ بس کیا تھا، اس کے بعد پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا جب ہاتھ کھلا ہے
ایک تاریخ ہے۔ مجاہدین صحابہ فی سبیل اللہ کے لیے انہوں نے 200 اوقیہ سونے کا انتظام کیا، پھر 200 اوقیہ سونا ان کو دیا، بس 500 گھوڑوں کا انتظام کیا، اور دوسرے مجاہدین کے لیے 1500 اونٹ کا انتظام کیا، اور پھر ان کے ملکیت میں جتنے غلام اور باندیاں تھیں ان کی بڑی تعداد اللہ کے راستے میں آزاد کر دی، اور پھر آخری وقت میں وصیت کی کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد میرے مال سے 400 دینار، درہم نہیں، 400 دینار، دینار کا سکہ آج بھی دنیا میں سب سے بڑا سکہ ہے، کویت کا دینار ہے، اگرچہ وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے لیکن وہ سونے کے سکے تھے، 400 دینار کا۔ جتنے بھی بدری صحابہ زندہ ہیں ان سب کو 400 دینار دیے جائیں گے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت 100 بدری صحابہ زندہ تھے جن سب کو 400 دینار دیے گئے، تقسیم کیے گئے۔ اور پھر انتقال کے وقت جو ترکہ تقسیم ہوا ہے، انتقال کا وقت بالکل قریب ہے، اس وقت روزے سے ہیں، طرح طرح کے کھانے سجائے گئے، افطار کا انتظام کیا گیا، دیکھا تو رونے لگے۔ کہا حضرت مصعب بن عمیر جو مجھ سے بہت بہتر تھے، لیکن ان کا جب انتقال ہوا، جب شہید ہوئے تو ان کو صرف 2 چادریں ملی، 2 چادریں بھی نصیب نہیں ہوئیں، 1 چادر ملی تھی، اور آج مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا دے دیا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے سارے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیا اور آخرت میں میرا کوئی حصہ نہ رہے؟ اس لیے زار و قطار رونے لگے اور پھر کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا اور چھوڑ دیا۔ انتقال ہوا، انتقال کے بعد ترکے میں جو چیزیں تقسیم ہوئیں سب کچھ بانٹ دیا تھا۔ اس وقت 1000 اونٹ، 100 گھوڑے، 3000 بکریاں یہ ترکے میں تھی، اور بیویوں کو جو حصہ تقسیم ہوا ہے ہر بیوی کو 32واں حصہ ملا تھا ان کے ترکے کا، تو 80,000 درہم ہر بیوی کے حصے میں آیا تھا۔ اور سونے اور چاندی صحابہ نے جو تقسیم کیا کاٹ کر کے، تو وہ کلہاڑے سے کاٹ کر کے تقسیم کیا، اور ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف کی جائیداد اور ان کا ترکہ تھا۔ پھر دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت سعد بن وقاص نے کاندھا دیا، حضرت عثمان غنی نے نماز جنازہ پڑھائی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ جنازے میں ساتھ ساتھ رہے اور فرمایا عبد الرحمن لقد اخذت صفوہا، تم نے جو کریم تھا، جو اچھی چیزیں تھی وہ سب لے لیا، اور باقی چیزیں ہمارے لیے چھوڑ گئے، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی شخصیت ہے۔ باخدا سب کے سب محترم ہیں، کیجئے احترام صحابہ۔ عزیزو، حضرات صحابہ معیار حق کی کسوٹی ہیں اور آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں، ان کی ایک ہی اقتدا کر لو، ہدایت سب کا مقدر بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا حضرات، یہ بات بار بار بیانوں میں آ رہی ہے، ایک ایک صحابی کے کمالات اتنے زیادہ ہیں، ان کے فضائل اور مناقب کی اگر بات کی جائے تو وہ کئی راتیں چاہیے۔ ہم اور آپ کو تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے اپنے کرم سے ہم اور آپ کو جو نعمت دی وہ صحابہ کرام سے سچی محبت اور عقیدت دی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک کہہ دیا کہ جس کے ساتھ جس کا تعلق ہوگا ہم حج ان کا انہی کے ساتھ ہوگا۔ ہم بڑے اعتماد کے ساتھ
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کی درخواست ہے۔ اللہ ان اجلاس کو قبول فرمائے۔ نہیں آپ ہی کر دیں، ہم آمین کہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک و تعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے مولا کریم، ہم اپنے گناہوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو، لغزشوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات میں مبدل فرما۔ یا اللہ ہم سب کی پوری امت کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ تمام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما، ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما۔ امت مسلمہ مرحومہ کی مغفرت فرما، موجودہ کو ہدایت کی لازوال نعمت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ نور آئینی کے بیٹے نفیس احمد آپ دنیا سے گئے ہیں، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، آمین۔ اور ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ بھائی شکیل صاحب کی مغفرت فرما، آمین۔ عذاب قبر سے حفاظت فرما، پوری امت کی بیماروں کو شفائے کاملہ بلا مسمرہ نصیب فرما۔ اے مولا جو اتحاد کا سبق پڑھایا جا رہا ہے، اے اللہ صحابہ کرام کی محبتیں ہمیں اور آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں، اے اللہ ان کا کوئی شمع ہمیں